نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. اس میں ان 7 بندوں میں سے VIP بندوں میں سے جو قیامت کے دن بڑے اعزاز اور اکرام میں ہوں گے، ان میں سے دوسرا بندہ وہ جوان ہے کہ جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کا مقصد حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے ان جنات کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت ہی پر انسان کے درجات موقوف ہیں۔ جتنی زیادہ عبادت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو اتنا قرب حاصل ہوگا، اور یہ عبادت جب بڑھ جائے اور اتنی بڑھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو جائے تو پھر یہ عبادت سے بڑھ کر عبدیت ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان میں عبدیت آ گئی، بندگی آ گئی، تو یہ عبدیت اور بندگی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے انتہائی اونچے اور آخری درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ عبدیت اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں جہاں تعریف فرمائی ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رسول ہونے کو تعریف کے طور پر ذکر نہیں فرمایا، وہ بحیثیت فرض ہونے کے اور ذمہ داری ہونے کے ذکر فرمائی ہے۔ تعریف جب اللہ نے کی ہے تو وہاں پر عبدیت آپ کی ذکر فرمائی۔ چنانچہ فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ کہ جس نے رات کو معراج کرائی، رات کو سفر کرایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات، برکت والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر، اپنے عبد پر قرآن کو اتارا۔ تو جو بھی تعریف کا مقام تھا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو ہی ذکر فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ باقی تمام پیغمبروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں، اس کی بنیادی طور پر سب سے بڑی بنیاد اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی عبدیت ہے۔ تمام پیغمبروں میں عبدیت پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عبدیت تھی وہ تمام پیغمبروں سے بڑھ کر تھی۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، جس کو یہاں کی زبان میں ورشپ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ اور ہمارے عرف میں عبادت کہا جاتا ہے نماز، روزے، ذکر اور تلاوت وغیرہ کو، لیکن حقیقت میں یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، پوری عبادت یہ نہیں۔ حقیقت میں عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارے گا تو اس کی زندگی کے 24 گھنٹے جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزریں گے۔ سونا ہے، کیسے سونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا کیا طریقہ تھا؟ جاگنا ہے تو کس طرح جاگنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے اس وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، ان کی سنت کیا تھی۔ کپڑے پہننے ہیں تو کون سے کپڑے پہننے ہیں اور کس طریقے سے پہننے ہیں، کس طرف سے شروع کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے اس وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانا ہے تو کس وقت کھانا ہے، کون سا کھانا کھانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، اور فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بارے میں کیا ہے۔ بازار کی طرف جانا ہے، کیوں جانا ہے، کس مقصد کے لیے جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، کیا پڑھ کر جانا ہے، اور کن مقاصد کے لیے جانا ٹھیک ہے، کن مقاصد کے لیے جانا ٹھیک نہیں۔ جب وہاں جائیں تو کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کون سی چیزیں ہمارے لیے الاؤڈ اور جائز ہیں۔ اب یہ تمام احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ موجود ہے۔ اسی طرح جو بھی کام ہیں ہمارے، یعنی سونے سے لے کر جاگنے تک، اور بچپن سے لے کر موت تک، گھر سے لے کر بازار تک، اور تنہائی سے لے کر شادی تک، جو بھی ہماری زندگی کے حصے ہیں، اور اسی طرح کاروبار وغیرہ سے لے کر آرام تک جو بھی ہماری زندگی کے حصے ہیں، ان تمام حصوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی موجود ہے، احکام موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں۔ تو جب انسان اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روکا ہے ان سے رک جاتا ہے، تو پھر اس انسان پر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو فنا کر دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنے رسم و رواج کو اور اپنے شوق کو فنا کر دیتا ہے۔ جب انسان کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، یہی مقام عبدیت ہے، جس کو فنا کہا جاتا ہے، جس کو عاجزی کہا جاتا ہے، جس کو مٹنا کہا جاتا ہے، اور جس کو شریعت پر مٹنا کہا جاتا ہے، اور یہی عبدیت جب انسان کو مل گئی تو اس کو کامیابی کا معراج حاصل ہوا، اور وہ کامیابی کے سب سے اونچے مقام پر چلا جائے گا۔ تو یہاں پر وہ جوان جس کی زندگی میں جوانی، اس کو کہا جاتا ہے کہ جوانی دیوانی ہے، جوانی میں خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، جوانی میں جوانی کی طاقت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جوانی میں شیطانی اور نفسانی خواہشات اور مکر و فریب اور گناہوں کا رجحان ہوتا ہے، اور جنسی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر آدمی اپنی اس جوانی کو کنٹرول کرے اور وہ اس کو اللہ کے حکم کے تابع بنائے، اور وہ اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے، تو یہ اس نے اتنا بڑا مجاہدے کا کام کیا کہ امام عادل کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مقام VIP کے اعتبار سے پھر اس جوان کو ملا، اور منصف بادشاہ کے بعد اگر نمبر آئے گا تو اس جوان کا آئے گا کہ جو جوان اپنی زندگی کو اس شان سے گزارے۔ لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے ینگسٹر کو اور جوانوں کو خصوصاً، اور ایسے دوستوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو اس کو گناہوں کی طرف لے جائیں، اور ایسے ماحول سے خود کو بچانا چاہیے جو گناہوں کی طرف لے جائے، اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو گناہوں کا ذریعہ بنے، اور ایسے سوشل میڈیا کے استعمال سے خود کو بچانا چاہیے جو گناہوں کا ذریعہ بنے اور جو وقت کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور رزق حلال کا بہت زیادہ اہتمام، رزق حلال کا بہت زیادہ اہتمام۔ رزق حلال، وقت پر شادی، بوڑھے ہو کر شادی کرنا، اس کا کوئی مزہ نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی ہیں، ان کی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو لہٰذا تقریباً یہ ٹین ایج میں ہی شادی ہو جائے تو اس میں زیادہ عافیت ہوتی ہے، ورنہ 20-21 سال کی عمر سے تو اوپر جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو وقت پر شادی ہو، رزق حلال کا اہتمام ہو، ماحول اور سوسائٹی اچھی ہو، دوستیاں اچھی ہو، ماحول اچھا ہو، اور باہر کے کھانوں سے حفاظت ہو، ضرورت کے بغیر باہر کے کھانے، ہوٹلوں کے کھانے، ریسٹورنٹوں کے کھانے اور ٹیک اویز کے کھانے، ان سے اپنے آپ کو بچائے، اور گھر میں بنے ہوئے کھانوں کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی دعا کا اہتمام کرے، اور ایسے بزرگوں کے ساتھ جڑ جائے، ایسے مستند اور نیک علماء اور صاحبان نسبت کے ساتھ جڑ جائے کہ جو اس کی رہنمائی کرے، جو ان جوانوں کے بارے میں فکر مند ہو، تو پھر حفاظت ہو جائے گی، اور جوانی اس طریقے سے گزر جائے گی جس طریقے سے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر پہلے عبادت کا منصب حاصل ہو جائے گا، پھر عبدیت کا منصب حاصل ہو جائے گا، اور یہی فوز اور کامرانی کی نشانی ہے۔ جب عبدیت کے مقام تک پہنچ گیا تو کامیابی خود بخود مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام جوانوں کو
اس شان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔